اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اشتیاق احمد ابتدا میں سراغ رسانی یعنی ڈیٹیکٹیو ناول لکھا کرتے تھے، اس کے بعد ان کے کردار جو تھے رفتہ رفتہ ایکشن میں بھی آئے، اسپائی ناولز بھی ہوئے، تھرل بھی تھا ان میں اور ایڈونچر بھی تھا، لیکن سراغ رسانی ڈیٹیکٹیونیس ختم ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سراغ رسانی پر ناول لکھنا یعنی ڈیٹیکٹیو ناول لکھنا کافی مشکل ہوتا ہے بنسبت ایکشن ناول یا فائٹنگ ناول یا پھر کیا کہتے ہیں اسپائی ناولز کے بنسبت۔ اشتیاق احمد نے کراس اوورز کرنے شروع کیے، ایک دو ناول ایسے بھی ہیں جن میں آپ اسپائی اور ڈیٹیکٹیو کا کراس اوور دیکھیے گا، جس میں جھیل کی موت سب سے اچھی مثال ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اشتیاق احمد کے جو پرانے ناول تھے ان میں جو بات تھی وہ نئے ناولز میں نہیں تھی، اور یہ بات تو اشتیاق احمد نے بھی بار بار لکھی ہے اور لوگوں نے بھی کہا ہے، لیکن لوگوں نے شاید جنرے نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ اشتیاق احمد جو ہیں وہ اپنے جنرے چینج کر رہے ہیں، یعنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ انسپکٹر جمشید آیا تھا شیرلاک ہولمز بن کر، اور وہ لیڈی شیوا اور شینگ چی کی طرح بن گئے، یعنی فائٹرز بن گئے۔ ٹھیک ہے، میں فائٹرز بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سراغ رسانیت نہ رہی۔ لیکن اشتیاق احمد کا زوال بھی اس طرح ہوا کہ انہوں نے دیگر، کیونکہ ناول لکھنے والے کو دیگر ناولز کا سے اویئرنیس چاہیے، وہ ان میں نہیں رہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چار ناول لکھا کرتے تھے۔ 4 ناول لکھنے کی وجہ سے وہ بڑے جلدی ایگزاسٹ ہو گئے۔ وہ ایک یعنی کہ انگریزی میں ہے نا کہ ٹو برن اے کینڈل آن ہز بوتھ اینڈز، لیکن انہوں نے اس کے 4 اینڈز بنا لیا اور 4 کو جلانا شروع کیا، تو ظاہر ہے کینڈل کا تو بیڑا غرق ہونا تھا۔ ان کی بھی پریگمیٹک مائنڈ جو تھا وہ سب کچھ لکھنے کے قریب چلا گیا تھا، اور ان کو سوچ کے لکھنے کے بجائے لکھنا ہوتا تھا۔ اب آپ کو بڑے عجیب بات بتاؤں کہ مظہر کلیم نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، ابن الصفی نے بھی کہیں پر اعتراف کیا ہے، میرا بہت ذہن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے، کہاں پر حوالہ نہیں دے پاؤں گا۔ اور اشتیاق احمد نے بھی کہ وہ یہ لوگ ناول لکھتے تھے تو یہ اندازہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی پلاٹ نہیں ہوتا تھا، بس لکھتے چلے جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے ناولز یا تو بہت عمدہ ہو جاتے ہیں یا بہت ہی عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم تھی اشتیاق احمد کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ناول لکھا کرتے تھے، 4 ناول لکھتے تھے، تو یہ پرابلم ان کی رہی۔ لیکن اس کے بعد جب اشتیاق احمد نے ناول لکھنا بند کر دیے، اور پھر بعد میں اٹلانٹس کے فاروق احمد کے کہنے کی وجہ سے وہ ایک ناول لکھا کرتے تھے، تو اشتیاق احمد کا ریوائول شروع ہوا۔ وہ ناول اچھے لکھنے لگے، اور اس دور میں بڑے اعلیٰ قسم کے بھی ناول آئے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اشتیاق احمد نے عمدہ ناول دوبارہ لکھنا شروع کیا؟ اس کا مطلب انہیں پوٹینشیل تھا، مگر وہ ایگزاسٹ ہو چکے تھے، ان کو آرام کی ضرورت تھی، ریسٹ کی ضرورت تھی، اور کم ناول سیکھنے کی ضرورت تھی۔ مگر اس دور میں بھی ایک غلطی اشتیاق احمد سے ہوئی ہے، جس نے ان کے اعلیٰ ترین ناولز کو اسٹینڈرڈ کم کیا۔ ان میں بھی جہاں جہاں انہوں نے یہ غلطی نہیں کی وہ ناول بہت ہی عمدہ ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ کرداروں کی بھرمار۔ محمود، دیکھیے ہر ناول میں محمود فاروق، فرزانہ، آفتاب، آصف فرحت، انسپکٹر جمشید، انسپکٹر کامران مرزا، شوقی برادران اور شاید رفعت بھی، تو یہ بھی اتنے کردار جب ہو جائیں تو ناول، اور پھر خان رحمان، پروفیسر داؤد اور شاید منور علی خان بھی داخل کر لیں، چلیے پروفیسر غوری ہر تو نہیں ہوتے، تو یہ سب ملا لیں اتنے سارے ناولز میں وہ، اور پھر ان کے اوٹ پٹانگ، اور ایک معمہ جیسی بات ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، یہ ایڈیشن پیٹ بھرنے کے لیے ناول کا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ بہت سارے ناول بہت عمدہ ہوتے اگر اس کے اندر صرف انسپکٹر جمشید ہی پہ وہ لکھے جاتے۔ بہرحال
کوئی ناولس اس میں ایسے اس دور میں بھی صرف انسپکٹر جمشید کے مل جاتے ہیں، اور اس میں سے بعض بہت ہی اعلیٰ قسم کے ناول ہیں، اور بہت سارے ناولس ایسے بھی ہیں جس میں کامران مرزا وغیرہ اگر نہ ہوتے تو وہ اور بلند ہو جاتا ہے. اچھے ناولس ہیں ایسے بھی، لیکن اتنا اب اس کی ایک مثال آپ کو کیا دوں. اس کی آپ مثال دیکھیں، جہاں جہاں کامران مرزا کے ہوں ان کے کردار بالکل ایسا لگتا ہے دوستی داخل کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں شوقی کو بھی ایک چسکا لگانے کے لیے داخل کر دیا، حالانکہ یہ کردارات اس ناول میں نہ ہوتے تو زیادہ بہتر تھا. آپ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو کو رکھ لیتے، مثلا آفتاب کو شامل کر لیتے کہ وہ ان سے ملنے آیا تھا اور وہ بھی، لیکن زیادہ نہیں. اتنے زیادہ کردارات کے ساتھ کوئی بھی ناول اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، اپنا حسن کھو دیتا ہے. ہاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے ناولز کے ساتھ، اتنے کردارات کے ساتھ اشتاق احمد نے بھی کوئی غلطی کی ہے. بہت سارے ناولز بڑے اعلیٰ سے لکھے ہیں جس میں بہت زیادہ کردار ہیں، لیکن وہ ناول بھی پھر ضخیم ہوتے تھے، وخیم. تو چھوٹے ناولز میں یہ کردارات کا ہونا ٹھیک نہیں تھا. لیکن ایک ناول اس دور میں بھی، میراث اور بزاریہ، یہ جو ناول لکھا ہے انہوں نے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ناول تھا، جس میں کم اس کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بہت ہی اچھا ناول لکھا ہے. اور اس دور کا ایک ناول اور ہے نواب پور کا محل، وہ بھی جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چوتھے ٹکڑے کی طرح کا ناول نہیں ہے، لیکن خزانے کے بارے میں جتنے بھی ناولس ہیں اشتاق احمد کے، وہ ایک مزیدار قسم کے ناولس ہیں. اور یہ نواب پور کا محل بھی بہت ہی عمدہ ناول میں سے ایک ناول ہے. عمدات اس کی بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ ایک ناول جس کو آپ نام بتا سکتے ہیں، سنہری پرچھائیں، یہ بھی ایک اچھا ناول ہے اور انسانی ذہن کو کھول دیتا ہے. لیکن اب جو پرچھائیوں کا دیوتا آئی چکی ہے اور میں نے نہیں پڑھی ہوئی، کیا پتہ یہ اس کا دوسرا پارٹ ہو، اور سنہری پرچھائیں اور پرچھائیوں کا دیوتا مل کر پڑھنے سے لطف دوبالا ہو جاتا ہو. بہرحال میں نے یہ کیونکہ پرچھائیوں کا دیوتا ابھی نہیں پڑھی ہے، لہذا میں کوئی کمنٹ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں. امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشنز آپ کو اچھی لگیں گی.